کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی. ساتھ میں بولو, کرنے دھرنے والی ذات. جو ہوتا کس سے ہوتا؟ اللہ سے ہو. جو ہوا وہ بھی اللہ سے ہوا, جو ہو رہا ہے اللہ, اور جو ہوگا وہ بھی اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت. بولو بولو بولو, اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت ہے؟ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت ہے؟ سارا مجمع ایک ساتھ میں کہہ دینا, بہت اچھا لگے گا. بلند آواز سے کہہ دے, ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی. ارے مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی. آپ پورے مجمع کو سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. ارے میرے پیارو, دن کو رات میں, رات کو دن میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. زندے کو مردہ, پھر مردے کو زندہ, بولو نہ کرنے والا کون ہے؟ جو کچھ ہوتا کس سے ہوتا بھائی؟ ہم سے کچھ نہیں ہوتا. بولو ہم سے. کہ ہم لوگ جو ہوشیاری مارتے نا وہ بیکار کی ہے, باقی ہم سے کچھ نہیں ہوتا. بھائی اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی تو ہم لوگ مرتے؟ ہاں, کڑوت میں موت آتی ہے نا؟ نہیں آتی موت؟ آتی ہے نا کھڑوت میں. ابھی ہمارے ایک دوست وہاں بیٹھے تھے, ہمارا بچہ جیسا بیٹھا تھا, کہنے لگا کچھ دن پہلے میرے ابا مرحوم کا انتقال ہو گیا, دعا کرو اللہ اس بچے کے ابا مرحوم کی مغفرت فرمائے. جب بھی کسی کے موت کی خبر آتی ہے نا, سننا, موت کی خبر کھڑوت میں آتی ہوگی, مسجد میں اعلان ہوتا ہوگا, ہاں جنازے کی نماز کا یہ ٹائم ہے اور باہر کے مہمان کو کھا کے جانا ہے, یہ سب اعلان ہم لوگ سنتے ہیں نا, تو ہمارا دل اندر سے بولنا چاہیے کہ آج اس کی باری ہے, کل میری بھی باری آنے والی ہے. ہم لوگوں کو پتا چلتا نا, کوئی انڈیا میں کسی کا انتقال ہو گیا, کسی کا انگلینڈ میں ہو گیا, کسی کا UK میں, ارے کسی کا افریقہ میں, کسی کا امریکہ میں, فوراً اپنا موبائل ہاتھ میں لے گا اور میسج بھیجے گا اور کہے گا فکر مت کر, میں نے پورے گاؤں میں میسج بھیج دیا, ارے میں نے وہاں UK بھی میسج بھیج دیا, ارے میں نے افریقہ بھیج دیا. میں کہتا ہوں تیرے سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا جس نے دنیا میں میسج بھیجا. اپنے آپ کو نہیں بھیجا, اپنے آپ کو نہیں بھیجا کہ کل اس کی باری, آج اس کی باری ہے, اس کا جنازہ اٹھے گا تو کل میرا بھی تو اٹھے گا. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو دردا, ساتھ میں بولو کیا نام, آواز سے بولو نا, کیا نام؟ حضرت ابو. تو ایسا راستے میں جا رہے تھے, جیسے ہم لوگ بھی کتنی مرتبہ راستے میں جاتے ہیں. حضرت ابو دردا راستے سے گزر رہے تھے اور سامنے سے کوئی جنازہ آ رہا تھا. بھائی ہم بھی کبھی کبھی دیکھے ہوں گے, راستے میں جا رہے, سامنے سے کوئی جنازہ آ رہا. حضرت ابو دردا نے وہ جنازے کو دیکھا اور پڑھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اتنے میں تو کوئی جوان دوڑتا دوڑتا آیا, کہا او چچا ابو دردا, یہ کس کا جنازہ ہے؟ حضرت ابو دردا نے کہا تیرا ہے. کس کا ہے؟ اب وہ جوان کو تو بہت غصہ آیا کہ میں تو ہٹا کٹا گھومتا پھرتا, میرا کہا تھا جنازہ. تو کہا چچا ایسا کیسا بولتے ہو, میرا جنازہ. چچا نے کہا غصے مت ہو, تیرا نہیں تو میرا جنازہ ہے. تو جوان کہنے لگا آپ کیا کہتے ہو چچا, میں پوچھ رہا ہوں کس کا جنازہ ہے, آپ کبھی کہتے ہو تیرا, کبھی کہتے ہو میرا. حضرت ابو دردا نے روتے روتے کہا اللہ کی قسم, اس کی فکر مت کر کس کا جنازہ ہے, اس کی فکر مت کر کون انتقال کیا, اس کی فکر مت کر کون مر گیا, اس کی فکر کر آج اس کا اٹھا ہے کل تیرا بھی اٹھنے والا ہے. ہم سب کو مرنا ہے بھائی, ہاں بولو نا, مرنا ہے کہ نہیں؟ ہاں. اللہ کہتا اگر تیرے اندر ہمت ہے نا, اللہ ہم کو اوپن چیلنج کرتا, ہمت ہے نا تو روک لینا. روک سکتا کوئی؟ اللہ کہتا بلا لے, میرا جب فرشتہ آئے گا تیری روح نکال لے. اللہ کہتا بلا, کس کو بلاتا؟ ڈاکٹروں کو بلائے گا, حکیموں کو بلائے گا, طبیبوں کو بلائے گا, ارے اللہ کہتا تعویذ والوں کو بلائے گا. اللہ کہتا بلا, جس کو بلانا ہے بلا, میں نے فیصلہ کیا ہے مارنے کا. دنیا کی کوئی طاقت اب بچا نہیں سکتی. اور کتنے ڈاکٹر کو بلائیں گے, اس سے جس کو بلائیں گے وہ بھی تو مرنے والا ہے, جو تعویذ والے کو بلائیں گے وہ بھی تو ختم ہونے والا ہے. اسی لیے 29ویں پارے کی آیت ہمیشہ میرے جوانوں, ہمیشہ 29ویں پارے کی آیت یاد رکھو کہ موت آئے گی تو پھر کوئی بچانے والا. اللہ نے فرمایا, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا, اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق
وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے جب تیرا آخری وقت آئے گا، اللہ فرماتے جب ملک الموت تیرے سامنے ہوگا، تیری روح نکالنے والا ہوگا، اللہ کہتا بلا لے طبیبوں کو، ڈاکٹروں کو، حکیموں کو، تعویذ والوں کو بلا لے. اللہ کہتا میرا فیصلہ مارنا ہے، میں مار کے رہوں گا، کوئی مجھے روک ہے. اس لیے بھائی مرنے کا تو ہے، میرے کو بھی آپ کو بھی. کڈوٹ میں ایک دن خبر آئے گی، وہ قاری احمد علی آیا تھا نا بیان کے لیے، گیا. آپ کی بھی خبر آئیں گی کہ چلے گئے. جانا تو آپ کو بھی ہے نا، میرے کو بھی ہے، کوئی بچنے والا. اس لیے ایک فکر کرنا ہے کہ آج 3 کام کی ہم لوگ نیت کر لینا. آج کڈوٹ میں دیکھو کتنے بہت ہم لوگ جمع ہو گئے. میں قسم کھا کر کہوں علماء کے درمیان میں 3 کام کرو. آج کڈوٹ کی یہ زمین پر رجب مہینے میں ہم جمع ہے. انشاءاللہ کل ہم جنت الفردوس میں بھی جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن کون کون تیار ہے 3 کام کرنے کے لیے؟ سب تیار ہیں؟ ہاتھ اوپر کرنے کی ہمت کرنا بھائی. کریں گے انشاءاللہ. آواز سے بولو نا انشاءاللہ کریں گے. پہلا کام ہے میرے پیاروں، برا نہیں ماننا. پہلا کام یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ جو چاہتا وہ کرتا. ارے بولو نا اللہ جو چاہتا وہ کرتا. کوئی روکنے والا تو اپنے نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت ابراہیم. ہاں نہیں سنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن گزر رہے تھے راستے سے. پھر بولو کون؟ حضرت سیدنا حضرت ابراہیم ایسا راستے سے گزر رہے تھے. راستے سے گزر رہے تھے تو حضرت ابراہیم کی نظر پڑی قبرستان پر. ہم بھی کبھی کبھی راستے سے گزرتے تو کڈوٹ کا یا کہیں کا مانوی کا ادھر ادھر کا کوئی قبرستان نظر آتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی قبرستان نظر آیا، لیکن بہت پرانا قبرستان. حضرت ابراہیم اندر گئے، قبرستان میں گئے اور دیکھا کہ سب ٹوٹی قبر ہے، سب ٹوٹی قبر ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو مر گئے. کب کے مر گئے؟ یہ تو گھل گئے، ہڈی ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے. اللہ ان کا تو خاندان، ان کا نام نشان سب ختم ہو گیا. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ یہ سب مر گئے، ختم ہو گئے، سڑ گئے، گھل گئے، ہڈی ہو گئے. اللہ ان کو تو قیامت میں واپس کیسا زندہ کرے گا؟ اس لیے کہ اللہ تب جو زندہ کرے گا تو دونوں آنکھیں دینے کا، ہاتھ دینے کا، ہونٹ دینے کا، کان دینے کا، پاؤں دینے کا، پورے بدن کے پارٹ دینے کا. اللہ واپس کیسے زندہ کرے گا؟ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہے ابراہیم کیا میری ذات پہ یقین نہیں آتا تمہیں؟ کیا میری ذات پہ یقین نہیں آتا کہ میں یہ سب کروں گا؟ تو حضرت ابراہیم رو پڑے، کہا اللہ یقین تو ہے. بولو یقین تو 101% اللہ تیری ذات پر یقین ہے. لیکن اللہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو زمانہ پہلے مر گیا، زمانہ پہلے اس کو قبر میں گاڑ دیا، اس کے ٹکڑے ہو گئے، اس کے ہڈی ہو گئے، ابھی کچھ بھی قبر میں باقی نہیں رہا. وہ سڑ گیا، گل گیا، ہڈی ہو گیا، وہ سیدھا ہو گیا، اس کا نام نشان خاندان ختم ہو گیا. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ تو سب کچھ کر سکتا لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیسا ہوگا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کون بول رہے؟ حضرت کس کو بول رہے؟ اللہ نے کیا کہا ابراہیم وہیں کھڑے رہو. کہاں پر کھڑے تھے؟ وہیں کھڑے رہو. 4 پرندے کو بلاؤ. کتنے پرندے بلاؤ؟ 4. اب ہوا میں اڑنے والے 4 پرندے کو بلاؤ. تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میں کیسے بلاؤں؟ کون پرندہ میری سنے گا؟ اللہ نے فرمایا بلانا تیرا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی آ جاؤ. ایک پرندہ، دوسرا، ارے تیسرا، ارے چوتھا. اللہ کی قسم میرے پیاروں 4 پرندے آ گئے اور حضرت ابراہیم کے قدموں پہ آ کے بیٹھ گئے. بولو لانے والا کون؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ آ گئے. 4 آ گئے. اللہ نے کہا چھری لو، سب کو ذبح کر دو. چھری لو سب کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام بسم اللہ اللہ اکبر. ایک پرندہ گیا، پھر بسم اللہ اللہ اکبر. بولو دوسرا، پھر تیسرا بسم اللہ اللہ اکبر، پھر چوتھا بسم اللہ. اللہ 4 کو ذبح کر دیا. اللہ نے کہا سب کا گوشت نکالو. تو پہلے پرندے کا گوشت نکالا، دوسرے کا نکالا، تیسرے کا نکالا، چوتھے کا نکالا. اللہ نے کہا سب کو ملا دو، خوب ملاؤ. 4 گوشت کو اتنا ملاؤ کہ سمجھ میں نہ آئے پہلے کا گوشت کون سا، دوسرے کا کون سا، تیسرے کا کون سا، چوتھے کا کون سا. حضرت ابراہیم نے اچھے طریقے سے اس کو ملا دیا. بھائی ملا دیا نا، اب کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر اللہ نے کہا اب 4 حصے کرو. اس لیے سب کا گوشت مل گیا ہے. 4 حصے کیے. کہا 4 پہاڑ کے اوپر رکھ دو. یہ پہلا پہاڑ اس پر تھوڑا رکھ دو، دوسرے پہاڑ پہ رکھو، تیسرے پہاڑ پہ رکھو، چوتھے پہاڑ. حضرت ابراہیم نے 4 پہاڑ پہ رکھا. واپس آ گئے. کہا اللہ میں نے رکھ دیا. اللہ نے کہا پھر وہ پرندوں کو بلاؤ.
ابراہیم نے کہا اب کیسے بلاؤ؟ چاروں کو تو مار ڈالا، اور مارنے کے بعد بھی گوشت سب کا الگ تھوڑی کرا، سب کا ملا دیا، اور ملانے کے بعد یہاں تھوڑی رکھا، پہاڑ پہ پہنچا دیا۔ اللہ نے پھر کہا ابراہیم بلانا تیرا کام ہوگا، ان کو زندہ کر کے لانا میرا کام ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے پھر آواز دی، او پہلا پرندہ، او دوسرا، او تیسرا، او چوتھا۔ کتابوں میں لکھا حضرت ابراہیم کی آواز دینے میں دیر ہوئی، چاروں پرندے زندہ ہو گئے، اور پھر حضرت ابراہیم کے قدم پر آ گئے، اس میں دیر۔ جب چاروں پرندے آ گئے ویسے کے ویسے ہی جیسے پہلے آئے تھے، اللہ نے پوچھا ابراہیم کیا سوچتے ہو میرے بارے میں، کیا سوچتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے جو بات کہی، بولو کڈور والوں ہم بھی بولیں گے انشاءاللہ۔ کیا فرمایا معلوم؟ حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا، سجدے میں چلے گئے، روتے روتے کہا اللہ سمجھ گیا ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں، تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ ہماری ایک چھوٹی سی سوچ ہوتی ہے، لیکن اللہ تیری قدرت کے آگے تو کوئی قدرت ہی نہیں۔ تو میرے پیارو، اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا جیسے 4 پرندوں کو زندہ کیا نا، اسی طرح جتنے انسان ہیں نا سب مر جائیں گے، قیامت میں سب کو زندہ کروں گا۔ اللہ نے کہا میں نے 4 پرندوں کو زندہ کر کے بتایا، قیامت میں ہر ایک کو زندہ کروں گا، میرے سامنے لاؤں گا، سوال جواب ہوں گے، صحیح ہوگا تو جنت میں بھیجوں گا، ورنہ جہنم کے حوالے کر دوں گا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ لیکن کا واقعہ میں نے سنا ہے حضرت، اور کتنے پرندے والا واقعہ سنا ہے؟ سنا تھا کبھی؟ ہاں یا نہ بولو نا، بات ختم نہ، نہیں سنا نا؟ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں 3 پارے میں، بولو کس سے، کون سے پارے میں؟ یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں لکھا ہے، اور اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میری قدرت کے آگے کوئی قدرت، میری طاقت کے آگے کوئی طاقت۔ چلو نا میرے ساتھ میں پڑھو نا، اب تو آپ کو واقعہ معلوم ہو گیا، میں پڑھوں گا ترجمہ آپ کرو گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر، بولو کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبرستان میں کھڑے ہو کر کہا تھا اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ ان کو آنکھ کیسے دے گا، اللہ ان کو کان کیسے دے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ ابراہیم روتے روتے کہا اللہ بھروسہ تو بہت ہے لیکن سمجھ میں۔ قال بلا ولكن ليطمئن قلبي، اللہ بتا دینا میرے کو اطمینان ہو جائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کتنے پرندے کو بلاؤ؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کتنے پرندے کو بلاؤ؟ قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا ابراہیم 4 پرندے لے لے، ساتھ میں بولنا چاروں کو ذبح کر دے، چاروں کا گوشت نکال لے، پھر چاروں کا گوشت ملا دے، اس کے بعد ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دے، پھر بلا لے۔ تیرے بلانے میں دیر ہوگی مگر پرندوں کے آنے میں دیر۔ آ گئے پرندے، آ گئے چاروں، جیسے پہلے آئے تھے نا زندہ ہو کے آ گئے۔ اللہ نے کہا ابراہیم بولو میرے بارے میں کیا بولتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ اللہ میں کمزور ہوں، طاقت والا ہمارے اندر اتنی عقل نہیں، اللہ تو بہت حکمت والا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَاعْلَمْ، پڑھو میرے ساتھ میں، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ، بولو وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے سمجھا دیا، میں سمجھ گیا، اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی طاقت والا، حکمت والا۔ تو اللہ نے کہا یہ تو 4 پرندوں کو میں نے ایگزامپل دیا کہ جتنے ہیں نا سب کو مار ڈالوں گا میں، آپ سب کتنا بھی کروڑ پتی ہوگا، بچو پتی ہوگا، جانے کا تو ہے ہی، اللہ کا مار ڈالوں گا، پھر قیامت میں زندہ کروں گا، پھر فیصلہ کروں گا کون میرا ہوگا کون جہنم والا ہوگا۔ یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر 1، بولو پارہ نمبر 1۔ اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔
کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ کہاں کہاں بھٹکتا رہے گا، کہاں کہاں میری ناشکری کرے گا۔ اللہ کہتا تو کچھ نہیں تھا، میں نے تجھے زندہ کر دیا، پھر موت کے گھاٹ اتار دوں گا، پھر زندہ کروں گا، پھر میرے پاس حساب کتاب کے لیے بلاؤں گا۔ صحیح ہوگا تو جنت، نہیں تو یہ میں نے پہلی بات یہ یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اے پیچھے والے تو کچھ نہیں بول رہے، بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت ہے؟ تو کون کون تیار ہے آج میرے ساتھ میں یہ یقین بنا لے؟ مانگے بھائی مانگے، اللہ سے مانگے، کرنے دھرنے والا کون؟ ہم لوگ اللہ سے مانگتے ہی نہیں نا۔ آج میرے کو کوئی کام پڑا، آپ کو کوئی کام پڑا، ہم کسی بڑے کے پاس چلے گئے، بھائی بیمار ہوا ڈاکٹر کے پاس گئے، جانا پڑے گا۔ ارے بھائی اگر کوئی وکیل کے پاس جانا، کوئی کورٹ کچہری میں جانا، کوئی کہیں بھی جانا پڑے گا۔ میرے دوستوں ضرورت پڑتی رہے گی، ہم کام کرتے رہیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھو، کسی کے پاس بھی جاؤ، بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ کون کون میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے بھائی؟ بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ ہاں میرے دوستوں کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کو یو کے جانا ہے، ویزا کا پرابلم ہے، اٹک گئی ویزا، تو یہ دکان پہ جائے گا، وہ ٹریول والے کے پاس جائے گا، کوئی ادھر موبائل پہ دیکھے گا کیا کرنے کا، وہ سب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر آخر میں تعویذ والے کے پاس جائے گا، مولانا میرے پاسپورٹ پہ پھونک مار دو نا، کیوں کہا اس پہ ویزا لگ جاوے، تو مولانا اپنے پاسپورٹ پہ پھونک نہیں مارے گا، اپنے پاسپورٹ پہ تھوکتا ہے، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میں منع نہیں کرتا بھائی کرو، بھائی انسان کوشش کرے، بھائی جانا ہے تو کوشش کرے، اس کی انفلوئنس ہونا چاہیے، یہ بڑا آدمی سے ملنا چاہیے، یہ کورٹ کچہری میں جانا چاہیے، میں منع نہیں کرتا بھائی کرو، دنیا دارالاسباب ہے، کرنا پڑے گا۔ اگر یہ سب کرنے سے پہلے اگر اللہ کا بندہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا اور اللہ کو بولتا اللہ میرے کو کچھ نہیں آتا، اللہ میرے کو کچھ نہیں آتا، کرنے دھرنے والا تو ہے، قسم اللہ کی ہم قدم بڑھاتے جائیں گے، کام اللہ کرواتا جائے گا انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ بولو پہلی بات پر کون تیار ہے تاکہ میں آگے بڑھوں بھائی، بولو نا کون تیار ہے؟ کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا، بولو نا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ زور سے زور۔ ہاں اس لیے میرے دوستو یہ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے، اللہ ایسے ایسے کام بتاتا ہے ہماری سمجھ میں، لیکن سمجھنا پڑے گا کیونکہ ہماری طاقت لمیٹڈ ہے، اللہ کی طاقت لامحدود ہے۔ جیسا میں ایک مثال بتاؤں آپ کو، حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے، بولو نا حضرت، نام سنا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، ابا کون ہے؟ نہیں بولو نا کڑوت والے، ابا کون ہے؟ ماں حضرت مریم، بولو ماں حضرت مریم، ابا حضرت مریم ایسا ہی بچہ لے کر آئے، گود میں دودھ پیتا بچہ لے کر آئے، سارا پورا گاؤں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مریم بچہ کہاں سے آیا؟ اے بچہ آیا کہاں سے؟ اس کا باپ کہاں ہے؟ تیرا شوہر کہاں ہے؟ تیرا ہسبینڈ کہاں ہے؟ حضرت مریم نے کچھ نہیں کہا اس کو پوچھو۔ کس کو؟ میں نے کس کو پوچھو؟ دودھ پیتے بچے کو پوچھو۔ جب دودھ پیتے بچے کو پوچھنے کو کہا نا تو سارا گاؤں کہنے لگا دودھ پیتا بچہ کیا جواب دے گا؟ بھائی دودھ پیتا بچہ کیا جواب دے گا؟ لیکن میرے پیاروں سنو میرے پیاروں سنو، حضرت عیسیٰ نے جواب دیا اور ایسا جواب دیا کہ آج قرآن پاک کی آیت بن گئی، بولو سبحان اللہ۔ دیا نا حضرت عیسیٰ نے جواب دیا نا، سب لوگ حضرت مریم کو کہنے لگے یہ بچہ کہاں سے آیا، بچہ کہاں سے آیا، بچہ کہاں سے آیا؟ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، پارہ نمبر 16، پارہ نمبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیتے بچے جواب دے دیا ہے، گاؤں والوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی بننے والا، اللہ مجھے کتاب دینے والا، اللہ مجھے نماز اور زکات دینے والا۔ تو دیکھو بغیر ابا کے پیدا کیا نا اللہ نے، اور بلوایا کس کے پاس؟ دودھ پیتے بچے کے پاس بلوا دیا۔ پھر بھی کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا، کہا نا مریم ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، بغیر باپ کے بچہ کیسا ہو گیا، بغیر شوہر کے بچہ کیسا ہو گیا؟ اللہ نے پھر ایک جواب دیا، یہ کڑوت والوں میرے سوال کا جواب دینا۔ اللہ نے کہا میں نے حضرت آدم کو پیدا کیا، ابا کون؟ میں نے کچھ آپ کو خبر ملی ہو تو بولو، حضرت آدم کے ابا کون؟ کوئی نہیں، اماں؟ تو اللہ نے کہا
جو اللہ آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر سکتا، وہ صرف بغیر باپ کی عیسیٰ کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ بھئی عقل میں آنے والی بات ہے نا. اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے آدم کو دنیا میں لایا بغیر باپ اور بغیر ماں کے لایا. اگر میں بغیر باپ کے عیسیٰ کو نبی بنا کر لاؤں اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ تو بولو نا ہم سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والا کون؟ یہ تو اللہ نے ایک فارمیلٹی دی ہے کہ ہسبینڈ وائف شادی کرتے ہیں، بچوں کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ خود کہتا ہے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں. اولاد کا کارخانہ کس کے پاس ہے؟ ابھی میں 2-4 ہفتے پہلے سنا کہ بھائی ایک نے طلاق دے دیا اپنی بیوی کو. کیوں طلاق دیا؟ کیا کرے مولانا 8 سال ہو گئے بچہ ہی نہیں ہوتا. تو بچہ کوئی اپنے باپ کا کارخانہ ہے؟ کوئی بیوی کا کارخانہ ہے؟ اللہ کہتا شادی کرنا تیرا کام ہے، اولاد دینا. ارے میرے دوستو ایسا مت کرو، اسلام کو بدنام مت کرو. بچہ نہیں ہوتا وہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی. قرآن میں جاؤ 25 پارے میں، بولو کون سے پارے میں جاؤ؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، بولو کون سے پارے میں جاؤ؟ اللہ نے 4 باتیں بولی. اللہ کہتا میں نے جس کو چاہا لڑکیوں پہ لڑکیاں دیا. بولو نا، پہلا لڑکیوں پہ ہوتا نا کسی کے گھر میں پہلی بھی لڑکی، دوسری بھی لڑکی، تیسری بھی لڑکی، چوتھی بھی لڑکی. ذرا اللہ کو کیا ہوا یہاں لڑکیاں پہ لڑکیاں دیتا؟ اللہ کہتا میرا کارخانہ، اس میں کوئی انوالو ہونے والا. اور نمبر 2 اللہ نے کسی کو لڑکے پہ لڑکے دیے، پہلا بھی لڑکا، دوسرا بھی لڑکا، تیسرا بھی لڑکا. بہت منتیں مانی اللہ لڑکی لڑکی لڑکی، لیکن چوتھا بھی اللہ کیا؟ اللہ نے یہی کہتا میرا کارخانہ کوئی انوالو. اور تیسری بات اللہ نے کہا میں دونوں دیتا ہوں، لڑکا بھی. اور چوتھی بات اللہ نے کہا میں کسی کو کچھ نہیں دیتا، کچھ نہیں دیتا. چاہتا تو 200-400 دے دیتا، لیکن مجھے معلوم ہے نہ دینے میں اس کی بھلائی ہے. بولو نہ دینے میں اس کی. اللہ کہتا میرے سے بڑھ کے جاننے والا. اسے میرے دوستوں اولاد ملے تو بھی اللہ کا شکر، نہیں ملے تو بھی اللہ کا شکر. اس لیے اس کو معلوم ہے کہ دینے میں یہ سکھی رہے گا اور وہ نہ دینے میں سکھی رہے گا. اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے. اس میں نہ شوہر کا قصور ہے نہ بیوی کا قصور ہے. یہ کارخانہ کس کے پاس ہے؟ اور اللہ نے کتنے اسٹیٹمنٹ دیے؟ پہلی بات اللہ نے فرمائی یہاں بولی میں یشاء اناسا. اللہ فرماتا میری مرضی جس کو چاہا، بولو لڑکیوں پہ. وَيَهَبُ بولی میں یشاء الذکور، جس کو چاہا لڑکوں پہ. او یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ فرماتے جس کو چاہا لڑکا بھی دیا. اور چوتھی بات اللہ کیا بولے؟ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ کہتے برسوں برس گزر گئے، سال ہر سال گزر گئے، میں نے تجھے اولاد نہیں دی. یہ بیچارہ روتا ہے میرے پڑوس میں 8 بچے آ گئے، میرے یہاں بچے نہ آئے. اللہ کہتا چاہتا تو 800 دے دیتا مگر ایک بھی نہ دیا، اس لیے کہ اس کو دینے میں بھلائی تھی، تجھے نہ دینے میں بھلائی ہے. اسے آج سے کوئی شکایت نہیں کرنے کا، بیوی کے گھر والوں کو تانے نہیں دینے کا، ہاں کچھ بھی نہیں بولنے کا. بس یہ سمجھ لو یہ کارخانہ اللہ کا ہے. وہ دینا چاہے گا تو دے گا، نہیں دینا چاہے گا تو کون کون چلو میرے ساتھ میں آج پہلی بات کو یقین کے ساتھ لاتا. کرنے دھرنے والا کون؟ تو آج سے مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ آواز نہیں آ رہی، کس سے مانگیں گے؟ اللہ ہی سے. ارے میرے پیاروں جوانوں، آج چلتے پھرتے اگر ہماری زبان پر اللہ 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 کریں گے انشاءاللہ بہت سی مرتبہ ہم نکلتے، ہم کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا. اوٹے پر بیٹھا بیٹھا بیٹھ بھائی گرم کر کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو بول اللہ 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 بول، لا الہ الا اللہ بول. یہ ذکر کرتا جائے گا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. کریں گے بھائی، کریں گے انشاءاللہ. تو چلو پہلا کام ہم ختم کریں. پورا مجمع بولے بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، ایک ساتھ میں بولو نا. کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ نے 3 باتیں بتائی پہلے پارے میں. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. اللہ نے اوپن چیلنج کیا، اے میرے بندے، اللہ فرماتا میں وہ اللہ
جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا. کوئی بنا سکتا زمین کو بچھونا؟ زمین کوئی پیدا کر سکتا؟ ایک ایک پلاٹ کے واسطے لڑتے کہاں پیدا کرے گا؟ کتنوں کی زمین ہڑپ کر کے بیٹھ گیا. سارے ڈاکیومنٹس بھی بدل دیا اور پھر وہ بیچارہ آیا تارو کہیں بھی نہ چاہیے وہ بیچارہ چلا گیا. لیکن تو قیامت میں کیا جواب دے گا؟ بولو نا اللہ وہ اللہ ہے جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا. اللہ وہ اللہ ہے آسمان کو چھت بنا دیا. بولو سبحان اللہ. اور وہ اللہ جب مرضی میں آیا آسمان سے پانی اتار دیا. یہ تین باتیں ہی تو بتاتی کہ ہمارا کچھ بھی نہیں چلتا. نہ زمین بنانے کی طاقت، نہ آسمان بنانے کی طاقت، نہ آسمان سے پانی اتارنے کی طاقت. ارے وہ اتارے ہم روک نہیں سکتے، وہ روکے تو ہم اتار نہیں سکتے. تو ہم سے بڑا کمزور کون ہوگا؟ تو پورا کرو ایک ساتھ میں بول دو نا، ہم کمزور ہے. طاقت والا کون ہے؟ اللہ. یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون؟ آواز سے بولو نا اللہ ہی. کرنے دھرنے والا کون؟ ہمارا پیشانی جھکے کس کے سامنے؟ اللہ ہی. ہمارے ہاتھ اٹھے کس کے سامنے؟ چلو ایک بات ہو گئی. دوسری بات پہ آ جاؤں میں. آ جاؤں بھائی انہیں بولو نا. آ جاؤ. کتنی باتوں تک اپنے کو جانے کا ہے؟ تین. ایک بات ہو گئی کرنے دھرنے والا کون. تو دوسری بات میں کون کون میرا ساتھ دے گا؟ پہلے ہاتھ اوپر کرے تو میرے کو بھی اچھا لگے. ساتھ دیں گے سب انشاءاللہ؟ سب ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو 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 کوئی نبی ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر. اس لیے دوسری بات یہ ہے سمجھ میں آوے تو بھی مصطفیٰ کا دامن، نہیں سمجھ میں آوے تو بھی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے. اچھا لگے تو بھی مصطفیٰ کا دامن، اور نہیں اچھا لگے تو بھی مصطفیٰ کا دامن. یہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب مہینہ میں معراج ہوئی نا. معراج اور 27ویں رات ایک تفسیر کے مطابق. اگر میں بولو تو معراج پہ بات کروں 3.5 گھنٹے جاتے. ہاں نہیں کروں بھائی. تھوڑے لوگوں کے چہرے ایسے سے اتر گئے نا. میں معراج پہ بات صرف معراج کی فرسٹ پوائنٹ کو ٹچ کرتے. کون سی پوائنٹ کو؟ پہلی پوائنٹ کو ٹچ کر دے وے اور اسی پر اپن فیصلہ نکالے. آپ سب کو معلوم ہے معراج ہوئی نا. ہمارے نبی تو مکہ میں تھے. رات کا وقت تھا، آرام کر رہے تھے. بولو ہمارے نبی کہاں تھے؟ مکہ. وقت کون سا تھا؟ رات کا. اور آپ کیا کر رہے تھے؟ بھائی رات کے 12، 1، 2، 3 بجے کا معاملہ ہوگا. ہمارے نبی آرام کر رہے تھے اور جو بھی آرام کرتا ہوگا اس کی آنکھیں بند ہوگی. بھائی ہم لوگ بھی رات کو سوتے تو آنکھیں بند ہوتی. تو ہمارے نبی بھی سو رہے. بولو آنکھیں مبارک. ہمارے نبی مکے میں آرام کر رہے، آنکھیں مبارک بند ہے. وہاں اوپر آسمان پہ شور مچا ہے. اللہ نے حضرت جبرائیل کو بلایا. جبرائیل آؤ آؤ جبرائیل آؤ. حضرت جبرائیل آئے. اللہ کیا کرنا؟ اللہ نے کہا ابھی جاؤ، ابھی مکہ جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو ابھی لے کر آؤ. بولو سبحان اللہ. ابھی جاؤ، جانے میں دیر مت کرنا اور لانے میں بھی دیر. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ تیرا حکم ہے. یوں گیا اور یوں لایا. حضرت جبرائیل ابھی تو تھوڑا چلے ہوں گے. اللہ نے پھر بلایا آؤ واپس آؤ. حضرت جبرائیل نے کہا کیوں اللہ واپس بلائے؟ میں تو گیا تھا. اللہ نے فرمایا تذهبوا وحیدا، اکیلے جا رہے ہو؟ ارے اکیلے جا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے کہا تو نے تو کہا اللہ جاؤ تو میں جا رہا ہوں. اللہ نے کہا نہیں میرا مصطفیٰ ہے. بولو سبحان اللہ. میرا مرتضیٰ ہے. بولو سبحان اللہ. میرا نبی ہے. بولو سبحان. اللہ نے فرمایا اکیلے جاؤ گے تو شان میں گستاخی ہوگی. 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ. حضرت جبرائیل آئے. کتنے فرشتوں کو جمع کیا؟ آواز نہیں آ رہی. 70 یعنی 70,000. 70. اچھا ایک بات سمجھ لینا، ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، فرشتے کبھی نافرمانی. جو اللہ نے کہا وہ تیار. قرآن پاک میں فرمایا 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کہتا کرنے کو تیار ہو جاتے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا جبرائیل اکیلے مت جانا. کتنے فرشتوں کو لے کر جانا؟ کڑود والے سوچو 70,000 فرشتے کو لے کر مکہ میں آئے ہوں گے تو مکہ میں اجالا ہو گیا ہوگا، مکے میں نور ہو گیا ہوگا. اس لیے کتنے فرشتے ساتھ میں آئے ہیں. اچھا ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں؟ آنکھیں مبارک بند ہیں. صحیح نا؟ ہم بھی سوتے تو ہمارے سونے میں اور نبی کے سونے میں فرق ہے. صحیح نا؟ ہم لوگ سو گئے تو وضو ٹوٹ گیا. بھائی اگر میں ابھی سو گیا، آپ سو گئے، 10 منٹ کے بعد یوں اٹھا چلو نماز پڑھے نا،
پہلے وضو کر. کیا ہوا؟ بس سویا. اور مسئلہ یاد رکھو، ہم لوگ گہری نیند سو جاوے وضو، اور ہمارے نبی کتنے گھنٹے سوئے ہمارے نبی کا وضو. کیوں بھائی فرق کیوں ہو گیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینائی ولا ینام قلبی. ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے سونے میں میرے سونے میں فرق ہوگا. ہمارے نبی فرماتے میں سوتا ہوں آنکھیں مبارک بند ہوتی ہے مگر دل اللہ 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 کا. اور ہم جب سوتے تو آنکھیں بھی دل اللہ. ہم تو گھوڑے بیچ کے سوتے بھائی. مولانا میں تو ابھی کسی کے ساتھ کمرے میں سونے کو بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ بیان میں جاتا ہوں بہار بنگال یو پی لکھنؤ کہاں جانا ہوتا. کتنے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تمہارے ساتھ میں کمرے میں آرام کریں. میں کہتا نہیں، کیونکہ میرے کو معلوم ہے اتنا زور کا کھراٹا مرتا ہے بھائی. صحیح ہے نا. میں 25 سال کا تھا، جب 25 سال کا جوانی تھی میری، ساؤتھ افریقہ گیا پہلی مرتبہ. عشاء کے بعد بیان ہوا، بیان کے بعد وہ کھانا وانے کا دسترخوان بڑا زبردست لگا. اس کے بعد پھر میرے کو ایک کمرے میں لے گئے. میرے کو کہا کہ قاری صاحب یہ بنگلہ آپ کا ہے، آپ آرام کریں. تو ایک بیچارہ جوان آیا، کہتا ہے مولانا آپ کے ساتھ میں رہوں. میں نے کہا بیچارہ جوان ہے، میں نے کہا چل تو بھی رہ جا، میں بھی ادھر سوؤں گا، تو پلنگ پہ سو جا. وہ میرے سے پہلے سو گئے، اور جو کھراٹے مارے انڈیا میں تو میں نے فارورڈ دیکھا، وہ ریورس بھی آتا تھا. یعنی ہم نے انڈیا میں کھراٹا ہوتا کر کے وہ کر کے جاتا کر کے واپس آتا تھا. 40 منٹ تک میں نے کیسا برداشت کیا میرے کو معلوم ہے. 40 منٹ کے بعد میں نے اس کو اٹھایا. اب وہ تو افریقہ والا تھا. جیسا اٹھا مجھے کہتا مولانا اینی خدمت. میں نے کہا اونلی ون خدمت، تو آؤٹ میں ان. ایک ہی خدمت ہے، تو باہر جا میں. صحیح میں کتنے لوگ تو کیسا آپ لوگ کڑوز میں بھی مارتے کراٹے، ایسا مارتے لگتا لائٹ گئی جنریٹر چالو ہو گیا بھائی. تو ہمارا سونا تو بڑا عجیب سونا ہوتا. ہاں چلو کتنے فرشتے آئے؟ نہیں میں پوچھتا رہوں گا، بولتے جاؤ بھائی کتنے فرشتے آئے؟ کہاں پر آئے؟ مکے میں. ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں؟ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں. بولو آنکھیں مبارک. دیکھو 70,000 فرشتے آئے اور حضرت جبرائیل بھی آئے، انسان کی شکل میں آئے. کس کی شکل میں آئے؟ اب حضرت جبرائیل آئے نا، ہمارے نبی تو سو رہے تھے، یوں دیکھو یوں گئے جگانے کو. لیکن خیال آیا نہیں یہ محمد ہے، اگر ان کو جگایا اور یہ ڈسٹرب ہو گئے، یہ ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. کہ نہیں ان کو نہیں جگانے کا، اٹھیں گے تب لے جائیں گے. ارے بھائی اٹھیں گے تب لے جائیں گے. حضرت جبرائیل نے سب فرشتوں کو کہا چلو چلو پیچھے کھڑے ہو جاؤ، یہ جب اٹھیں گے تب لے جائیں گے. سارے فرشتے پیچھے چلے گئے. جیسا حضرت جبرائیل پیچھے گئے تو خیال آیا، میں جب آ رہا تھا تو اللہ نے مجھے کہا تھا ابھی جاؤ ابھی جاؤ، یہ تو لے جانے میں دیر ہو رہی ہے. ارے بولو نا لے جانے میں، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنے کا، چلو 70 فرشتے آ جاؤ. سب کو لے کر آگے آئے. پھر ہمارے نبی سو رہے تھے، جبرائیل یوں قریب گئے، جب اٹھائے جگائے. پھر خیال آیا نہیں یہ ناراض ہوں گے تو اوپر والا ناراض ہو جائے گا، چلو پیچھے جاؤ. جب پیچھے گئے تو حضرت جبرائیل نے کہا لے جانے میں دیر ہو رہی ہے، میں کیا کروں. حضرت جبرائیل اتنے حیران ہو گئے، آپ سنیں گے کیسے حیران ہو گئے. حدیث پاک میں لکھا حضرت جبرائیل حیران ہو گئے. کتنے فرشتے ساتھ میں تھے؟ سب کو لے کر حیران ہو گئے. فتحیر جبرائیل فاقبل ثم ادبر فاقبل ثم ادبر فاقبل ثم ادبر. حضرت جبرائیل حیران اور پریشان، پورا کڑوز ساتھ میں بولو نا 70,000 فرشتوں کو لے کر کبھی بولو کبھی آگے کبھی پھر کبھی پھر کبھی. یہ آگے پیچھے ہو رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ تو یہ بتا کیا کروں. اللہ نے اتنا پیارا جواب دیا، کیوں آگے پیچھے ہو رہے ہو؟ کیوں آگے پیچھے ہو رہے ہو؟ کہا اللہ کیا کروں آگے پیچھے ہو رہا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تتحیر یا جبرائیل اقبل وقبل قدمی. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. اللہ جل جلالہ نے فرمایا جبرائیل حیران مت ہو، آگے چلے جاؤ. حضرت جبرائیل آگے آ گئے. 70,000 فرشتے بھی ہمارے نبی آرام کر رہے. اللہ نے کہا جگاؤ. جگانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، ایسے مت جگاؤ. جاؤ ان کے پاس، ان کے پاؤں کے پاس جاؤ اور ان کے تلوے کو چوم لو. ہمارے نبی کے بولو کیا یہ کیا تلوے آپ لوگ کیا بولتے گجراتی میں؟ تریا. ہمارے نبی کے یہ مبارک تلوے کو
چوم لو. اب حضرت جبرائیل تو انسان کی شکل میں تھے, یوں نبی کے تلوے مبارک کے پاس گئی, یوں چوما, بولے یوں چوما. جیسے چوما حضرت ہمارے آقا آنکھیں مبارک کھولی, ماں بالو کا یا جبرائیل تو قبلو قدم ہے کیا, ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. جبرائیل کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو جبرائیل, میرے تلوے کو چومتے ہو. جبرائیل نے کہا غصے مت ہو, میں نہیں چومتا, اوپر والے کا حکم ہے تو چوم رہا ہوں. بولو اوپر والے کا حکم ہے تو آپ کے تلوے کو چوم رہا ہوں. تو ہمارے نبی نے پوچھا لیکن آدھی رات کو کیوں, کیا ہوا؟ اللہ بلا رہے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کہا اللہ مجھے بلا رہے, کہاں بلا رہے؟ آمنے سامنے. بولو سبحان اللہ. بولو نا اللہ بلا رہے, کیسے؟ آمنے. حضرت جبرائیل نے بتایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی ملاقات کو جانا ہے, بس اللہ کی ملاقات کو جانا ہے. ہمارے نبی اتنے خوش ہو گئے, کہا جبرائیل چلو, کھڑے ہو گئے. بولو ہمارے نبی. حضرت جبرائیل نے کہا نہیں ابھی اتنا جلدی نہیں جانا ہے. کیوں؟ کہا ابھی اللہ کا حکم آیا, میں نے آپ کے تلوے کو چوما نہ. کہا حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کا حکم آیا, سفر شروع نہیں کریں گے جب تک 70,000 فرشتے آپ کے تلوے کو نہ چوم لیں گے. وہ اللہ کا دستور ہوگا. باقی 70,000 کس کو بولتے؟ آج 70 آدمی سے ملاقات کرنا تو آدھا گھنٹہ نکل جائے. وہاں 70,000 فرشتے آ رہے, چوم رہے چوم رہے چوم رہے چوم رہے چوم رہے. کتنے فرشتوں نے چوما؟ نبی کے, آواز سے بولیں گے تو اچھا, نبی کے. چلو سب نے چوم لیا. حضرت جبرائیل نے سب کو کہا چلو جاؤ جاؤ سب جاؤ. سب چلے گئے. اب حضرت جبرائیل اور ہمارے نبی دو. تو حضرت جبرائیل نے کہا چلیں گے بھی, ہو گیا نا, 70,000 فرشتوں نے آپ کے تلوے کو چوما, چلو ہم سفر کریں گے. ہمارے نبی نے کہا نہیں. اب ہمارے نبی منع کر رہے ہیں, نہیں پہلے میرے سوال کا جواب دو. حضرت جبرائیل نے کہا کون سا سوال؟ ہمارے نبی, پورے کڑوز والوں سننا, ہمارے نبی نے کہا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جبرائیل جبرائیل اب بلتا قدم آئیا, میرے تلوے کو چوما تم نے؟ بولو 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 بولو, میں نے پورا مجمع بولو نا, بولو جبرائیل کی طرف سے بولو نا. ہمارے نبی نے تو جبرائیل کو پوچھا قبل تک قدم آئیا, میرے تلوے کو چوما؟ حضرت جبرائیل نے کہا ہاں ہاں پہلے بھی تو میں نے کہا میں نے آپ کے تلوے کو چوما. ہمارے نبی نے پوچھا کیف وجدتا, جب میرے تلوے کو چوما تمہیں لگا کیسے, تمہیں کیا لگا جب تم نے میرے تلوے کو؟ کرو دوارے سبحان اللہ بولو, کیا جواب ملے گا ابھی آپ کو. بولو بولو سبحان اللہ, بولو الحمدللہ, بولو الحمدللہ. ہاں ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل تم نے میرے تلوے کو چوما تو تمہیں کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے پیارے نبی میں نے آپ کے تلوے کو چوما. بولتے جاؤ سبحان اللہ. جبرائیل فرماتے میں نے آپ کے تلوے کو چوما, آپ مجھے پوچھتے ہو کہ مجھے کیسا لگا. حضرت جبرائیل نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا. سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے فرمایا میں نے کئی مرتبہ جنت کو دیکھا, جنت کے گلزاروں کو دیکھا, جنت کی بہاروں کو دیکھا, جنت کے گلشنوں کو دیکھا, جنت کی نہروں کو دیکھا, جنت کے پھلوں کو دیکھا, جنت کے پھولوں کو دیکھا, جنت کے دروازوں کو دیکھا, جنت کی دیواروں کو دیکھا, جنت کے بالا خانوں کو دیکھا. جبرائیل فرماتے کئی مرتبہ میں نے جنت کو دیکھا, میرے اللہ کی قسم جو خوشبو آج تک مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے تلوے میں نصیب ہو گئی. کہاں پہ میری خوشبو؟ نبی کے. میرے ایک سوال کا جواب دے دو نا, کر دو. آپ لوگ تو بہت پڑھے لکھے ہو. نبی کے تلوے میں جو خوشبو تھی وہ جنت سے زیادہ, بولو گے نا؟ نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے. تو جس کے تلوے میں اتنی خوشبو ہوگی قسم کھا کر بولو ان کا ہاتھ کتنا خوشبو والا ہوگا. حضرت انس تو بچے تھے, ہمارے نبی کی خدمت کرتے تھے, کہتے تھے کبھی نبی میرے ہاتھ کو یوں ہاتھ لگاتے تھے, کبھی میرے نبی سر پہ ہاتھ رکھتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں ہفتہ ہفتہ ہو جاتا تھا, نہاتا رہتا, ہاتھ کو دھوتا رہتا, لیکن مشک کی خوشبو تو ہاتھوں سے آیا ہی کرتی تھی. تو جب نبی کے تلوے میں جنت سے زیادہ خوشبو ہے تو میرے کڑوج والوں اللہ کی قسم نبی کے ہاتھ میں اس سے زیادہ خوشبو ہوگی. اور ایک توجہ دینا, جب نبی کے ہاتھ میں زیادہ خوشبو ہوگی تو نبی کے چہرے پہ کتنی خوشبو ہوگی. نبی کے چہرے میں ہمارے نبی کا چہرہ, بولو سبحان اللہ, میرے ساتھ میں بولو نا سبحان اللہ. ہمارے نبی کا چہرہ خوبصورت تھے نا, آپ بولو خوبصورت تھے نا.
کہ ہمارے جوان جو ہے نا جوان پہلے تو بہت اچھا تھا، کوٹے پر بیٹھتے تھے رات کو 1 بجے 2 بجے تک، 4-5 بیٹھے آپس میں باتیں کرتے تھے. اب تو بات بھی آپس میں نہیں کرتے، بیٹھیں گے 4-5، یہ اس کے موبائل میں بزی، وہ اس کے موبائل میں بزی، وہ تیسرا اس کے موبائل ہے نا. کبھی کبھی کوئی تو موبائل میں ایک دم دیکھے گا، اس کو پوچھے کیا ہوا، کہا પેલીનું મેસેજ આવેલું છે. હું લખેલું છે? એ લખે યુ આર લુકિંગ સ્માર્ટ, આઈ લવ યુ. اور وہ جس کو یہ میسج ملے گا نا کم وقت 3 دن تک نہاتا نہیں تھا، ابھی روز 3 مرتبہ نہاتا ہے. صبح دیکھو تو نہا کے گھر کے باہر نکلتا ہے، شام کو اور پھر یوں بال بھی ایسے ایسے کیسا کرے. ادھر کا تو علاقہ خالی، ہمارے بہت سے جوانوں کے ادھر بال نہیں، ادھر بال کڑک مرغی کا پر. لیکن پھر بھی کیونکہ وہ میسج آ گیا نا لڑکی کا، پہلے لکھےلو چھے یو آر لوکنگ اسمارٹ، آئی لو یو، اس لیے اس کا تو رہنا سہنا اسٹائل وائل سب بدل گئی. باہر آ کے بیٹھے گا تو بالکل اپ ٹو ڈیٹ بیٹھے گا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ لڑکی نے تیرے کو لکھا یو آر لوکنگ اسمارٹ، تیری اسٹائل بدل گئی. اللہ کی قسم ہمارے نبی کا کیا کمال تھا، مکے میں چلتے مدینے میں چلتے پیدا کرنے والا خود کہتا تیرے سے بڑھ کر حسین میں نے کسی کو نہیں بنایا. اللہ نے کیا فرمایا، پڑھو نا آپ کو بھی یاد ہوگا. اللہ نے اپنے نبی کو کیا فرمایا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. اللہ فرماتا میرا نبی تیرے چہرے کو دیکھو ایسا لگا کہ سورج نکل کے آ گیا. ارے تیرے چہرے کو دیکھو ایسا لگا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کے آ گیا. ارے تیرے چہرے کو دیکھو دن کا اجالا نظر آ گیا. ارے اللہ کہتا چہرے کی کیا باتیں کرو، تیرے زلف مبارک تیرے بال مبارک سمیٹ لے، رات کی چاندنی نظر آئے پھیلا دے، دن کا اجالا نظر آئے. بولو بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں. ہمارے نبی تو بہت اونچے بھائی. انہوں نے اونچے کہ نہیں؟ یہ دیکھو یہ کیا دکھتا ہے. نہیں دیکھو نا ایک بار دیکھ لو نا، بلاؤ نا اس کو بلاؤ. میں کب سے یہاں بیٹھے بیٹھے کوشش کر رہا ہوں، نہیں آتا ہے. آ رہا ہے نہیں. کروڑ والے جو بہت بولتا نا کہ میں تو کچھ بھی کر سکتا، بلا لے اس کو. ہاں بیٹھے بیٹھے بہت لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. ہاں ہمارے جوان اور نکلے گا اس کو کرے، گھر سے نکلے نا یوں کالر یوں کرے گا، اور بائک تو ہوگی پہلے سے. ہاں یوں بیٹھے گا اس کے اوپر، یوں بال کو تھوڑا یوں گھمائے گا، ادھر ادھر دیکھے گا کوئی دیکھتی ہے. ہاں دیکھا. پھر اس کے بعد میں بائک پہ بیٹھا. ارے اس کو پوچھ، اس کی ماں پوچھ رہی ہے بیٹا کہاں جاوانا تو کہاں. میرے کو نہیں پوچھنے کا. اور اس کو اپن جا کے پوچھے بھائی کہاں جانے والا، مجھے بھی نہیں خبر. کیا کرے گا، یوں بھر کر کے بائک لے گا، ایک کروڑ کے ایک گلی میں گھومے گا، دوسری گلی میں گھومے گا، پھر ایک کوٹے پہ جائے گا جہاں 2 کارٹون پہلے سے بیٹھے ہوں گے، تیسرا وہاں چلا جائے گا. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں میرے دوستوں؟ صحیح میں میرے دوستوں. ہمارے دنیا میں 2 ہی علم ہوتے ہیں، دین کا علم، دنیا کا علم. بولو دین کا علم. پوچھو نا ہمارے کروڑ کے جوانوں کو ایک طرف کھڑا کرو، پوچھو دین کا علم کتنے حافظ ہے، کتنے قاری ہے، کتنے عالم ہے، کتنے مبلغ ہے، کتنے مجوید ہے، کتنے مدرس ہے، کتنے محدث ہے، کتنے مفسر ہے. اچھا میں ہوں کہتا چھوڑا. ہاں مبلغ نے، محدث نے، مفسر. پھر کیا بولے گا، مانا میں تو بہت پڑھنے والا تھا لیکن کیا قرآن پڑھتا تھا نا، مولانا نے ایک مرتبہ بہت مارے پڑھنا. میں نے کہا مولانا بھی نالائق ہوگا، کائے کو مارا تیرے کو. چل مولانا نے مارے تو تو پڑھنا چھوڑ دیا، لیکن اسکول تو تھی، یونیورسٹی تھی، کالج تھی. ہاں تو کیا بنا، ڈاکٹر بنا، وکیل بنا، بیرسٹر بنا، لوئر بنا، آرکیٹیکٹ بنا، کانٹریکٹر بنا. نا مولوی صاحب 10ویں چوپڑی میں فیل ہو گیا، بورڈ کا ایگزام تھا اس میں ڈبا. تو ہے کیا، اس لیے تو دین میں بھی زیرو، دنیا میں بھی زیرو. تو ہے کیا، 2 موبائل لے کے کائے کو گھومتا ہے؟ کیا تیرا کوئی بزنس رولنگ ہے؟ نہیں بولے میں کچھ بھی کام نہیں کرتا. تو پھر ہے کیا تو بھائی، انگوٹھا چھاپ کرتا کیا؟ جب دین تیرے پاس نہیں، دنیا تیرے پاس نہیں تو کرتا کیا؟ بولو کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ بولو ہے کوئی جواب ہمارے پاس؟ بولو. وہ تو ایک مرتبہ میرے پاس ایک افریقہ کا مہمان آیا، بڈھا آدمی تھا.
बेचारा मेरा मेहमान बन के आया, आके मेरे पास रोने लगा। मैंने कहा बूढ़े को क्या हो गया, अचानक रोता काय को? तो मेरे को कहता है हाँ मैं सब घूम के आया, कितने विलेजेस में जाके आया, कहाँ कहाँ में गया, मैं देखा यहाँ का जवान तो कोई काम नहीं करता, तुम्हारे गुजरात के जवान तो बिल्कुल काम नहीं करते। मैंने कहा बूढ़े मियाँ ऐसा नहीं बोलने का, हमारे गुजरात के जवान पर बहुत बड़ी डिग्री है। कहा कौन सी डिग्री? मैंने कहा CA। अब CA यानी चार्टर अकाउंटर। तो बूढ़ा वाक्यतन उछला, कहता दे ऑल आर चार्टर अकाउंटर, यानी ये सारे गुजरात के जवान चार्टर अकाउंटर है। मैंने कहा तेरे साउथ अफ्रीका का CA चार्टर अकाउंटर, ये इंडिया गुजरात CA कंप्लीट आराम। और जैसे चार औरतें जमा होती तो मालूम रुकैया नो एवं छू ने जैनब नो एवं छू ने पेड़ा, कि हमारे चार मर्द भी ये धंधे करते हैं। ऐसा लगता है अरे सही में हमारे जवानों को मैं देखता हूँ कभी कभी, एक तो बाल के ठिकाने नहीं होते, सही है, और उसके बाद चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती है, हाथ में कुछ कड़ा पहनता है, गले में कुछ चेन पहनता है, हाँ, और वो फटी फटी जीन्स लंबी लंबी पहनता है, हाँ, और टाइट टाइट जीन्स पहनता है, हाँ, और फिर घूमता। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि दिल में बोलता होगा अल्लाह मर्द काय को बनाया, औरत ही बना दिया होता। हाँ? क्या जिंदगी जवानों गुजारते हो आप लोग। चलो खैर, आप नाराज तो नहीं हो रहे ना? नहीं नाराज तो मैं आगे बोलूं, नाराज तो नहीं हो रहे ना? नहीं होंगे तो भी क्या कर लोगे, नाराज होंगे तो क्या कर लोगे भाई। मैं जो बोल रहा हूँ कोई गलत बात थोड़ी बोल रहा हूँ, सही बात बोल रहा हूँ, और अभी और सही बात बोलने जा रहा हूँ। साथ में बोलो ना, ये आपने क्या देखा? आएगा? कुर्बान जाओ हमारे नबी पर, सुभान अल्लाह बोलोगे सब? यानी सब लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे ना? हमारे नबी वो नबी, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के दो टुकड़े हो जाए। कोई कर सकता है ऐसा? बोलो कोई कर सकता? हमारा नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के दो टुकड़े हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। हमारा नबी वो नबी, अल्लाह की कसम, उंगली मुबारक से इशारा करे, सुभान अल्लाह बोलो, फिर इशारा करे, फिर इशारा करे। कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा हमारे नबी इशारा करे। 1400 सहाबा मैदान में खड़े, क्या फरमाते? 1400 सहाबा फरमाते हमारे नबी इशारा करे, इशारा करे, इशारा करे। डूबा हुआ सूरज भी, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? हमारा नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले, हमारा नबी मक्का के बयाबान में चले, हमारे नबी मक्का के सहरा में चले। हर दरख्त हर पत्थर आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए।